بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذکار سیرت کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور جس ہم ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اس میں پہلے ہم نے خلیفۃ اللہ کا مطالعہ کیا تھا، پھر دوسرا پوائنٹ انسانی عظمت کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور تیسرا جو احسان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ عورت کا وقار، اور اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ٹاپک ہے عورت کا وقار۔ اسلام سے قبل عورت انتہائی پستی میں تھی، نہ اس کی کوئی حیثیت تھی، نہ کسی شے کی مالک بن سکتی تھی۔ ہندوستان میں شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی زندگی اس قدر اجیرن ہو جاتی تھی، وہ اس لیے شوہر کے ساتھ ہی جل مرنا پسند کرتی تھی۔ مسیحی دنیا میں بھی عورت کا حال خراب تھا۔ 325 عیسوی میں نقیہ ترکی میں پادریوں کی ایک عظیم الشان کونسل منعقد ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عورت انسان نہیں ہے، یہ فطرت کی داغدار ہے۔ ایران میں عورت کی حالت اور بھی ابتر تھی، وہاں محرمات بھی شہوانی تعدی سے محفوظ نہیں تھیں۔ عورت لذت اندوزی کی کھلونا تھی۔ شہنشاہ دارالاول اپنی باپ بہن کا بیٹا بھی اور نواسہ بھی تھا۔ مانی کے مذہب نے تو زر، زمین اور زن کی مشترکہ مملکت قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں جتنے جنرل تھے وہ سب ملکہ پورندخت کے شوہر بن گئے۔ اس وقت مذہبی حالت دنیا کا یہ حال تھا۔ نمبر 2، مسیحی دنیا نے عورت کو جداگانہ شخصیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شادی سے قبل بھی وہ شوہر کی شخصیت کا جز ہوتی تھیں، اور شادی کے بعد وہ شوہر کی شخصیت کا ضمیمہ بن جاتی تھیں۔ شادی سے قبل وہ باپ کی شخصیت کا جز ہوتی تھیں، اور شادی کے بعد وہ شوہر کی شخصیت کا ضمیمہ بن جاتی تھیں۔ پہلے وہ مس جانسن ہوتی تھیں، بعد میں وہ مسز تھامسن کہلاتی تھیں۔ اسلام نے عورت کو مستقل بذات شخصیت کا مالک قرار دیا۔ شادی سے قبل بھی وہ عائشہ اور فاطمہ تھیں، اور شادی کے بعد بھی وہ عائشہ اور فاطمہ رہتی ہیں۔ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر آج کل بعض مسلمان عورتیں اپنے نام مغربی طریقے پہ لکھنا پسند کرتی ہیں۔ ان کم فہموں کو یہ خبر نہیں ہے، اس طریقے سے وہ اپنی مستقل حیثیت کا انکار کر رہی ہیں، اور شوہر کی شخصیت کا ضمیمہ بننا قبول کر رہی ہیں۔ نمبر 3، دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے ترکے میں لڑکے کے ساتھ لڑکی کو بھی حصے دار بنایا۔ اب اگر مسیحی دنیا اور ہندو دنیا ہندو کوڈ 1956 عورتوں کو وراثت میں شریک کر رہی ہے، تو دراصل یہ اسلام کی صدائے بازگشت ہے۔ اسلام نے عورت کو ملکیت رکھنے کا بھی حق دیا ہے، جو اس صدی میں اہل مغرب کو ان کو عطا کر رہا ہے۔ نمبر 4، اسلام نے عورت کا درجہ معاشرے میں اخلاقی اور دینی اعتبار سے بلند کیا۔ عورتوں کو 3 حیثیتیں ہیں: ماں، بیوی اور لڑکی۔ اور ماں کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، والدین سے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ والدین سے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ بیوی کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ترمذی اور رقم 1165، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، وہ اپنی عورتوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو، وہی ایمان میں بھی سب سے زیادہ کامل ہے۔ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، وہ اپنی عورتوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو، وہی ایمان میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ لڑکی کی پیدائش کو بھی آج بھی بعض اقوام برا سمجھتی ہے۔
لیکن اس سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو داؤد 5476 رقم، جس شخص کی 2 لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی تربیت اور تعلیم کرے اور اچھی جگہ شادی کر دے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جس شخص کی 2 لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے پھر اچھی جگہ شادی کر دے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد سے ماں کی اطاعت و فرمانبرداری اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک اسلامی معاشرے کا عام وتیرہ بن گیا۔ معاشرتی ادب۔ اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید ایک خدا کو ماننے کا حکم ہے۔ ایک خدا کے ماننے میں سب سے دوسرے خداؤں کا انکار مشتمل ہے۔ توحید کے بعد غلامی اور عدم مساوات کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسلام بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ توحید ایک خدا کو ماننے کا حکم ہے۔ ایک خدا کے ماننے میں دوسرے خداؤں کا انکار مشتمل ہے۔ توحید کے بعد غلامی اور عدم مساوات کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ اس سلسلے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مصر کے گورنر اور فتح حضرت عمرو بن عاص کو انہوں نے لکھا تھا۔ یہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق 5526 صفحہ، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ لکھا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا فرمایا تھا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ اہل یورپ کی آزادی کا منشور روسو کے اس جملے کو قرار دیتے ہیں۔ اہل یورپ آزادی کا منشور روسو کو اس جملے کو قرار دیتے ہیں، Man was free and he is everywhere in change. Those who think themselves master of others are indeed greater slaves than they. حالانکہ روسو 1712 اور 1781 سے ہزار ہا قبل حضرت عمر 1571 644 کا قول موجود ہے۔ بہت ممکن ہے روسو نے حضرت عمر کے جملے سے ہی اپنا مفہوم اخذ کیا ہو، اس لیے کہ وہ تعلیم کا خاص طور پر اسلام کی تاریخ سے بخوبی واقف تھا۔ بہرکیف تاریخ کی آزادی کا منشور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ نمبر 3، انسان کی غلامی انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ انسان کی غلامی انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ بعثت نبوی کے وقت ہر جگہ غلامی کا رواج تھا۔ یونان کے فلاسفر افلاطون اور ارسطو نے دلائل دے کے آزادی غلامی کو مستحکم کر دیا تھا۔ اسلام نے اس قبیح رسم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسلام کا طریقہ کار بڑا حکیمانہ تھا۔ سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں غلاموں کو درجہ قبول کیا اور ان کو بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبلی نعمانی فاروق جلد نمبر 2، تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اگر کسی ہاتھ میں اللہ نے اس کو بھائی کو دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کھائے جو اسے کھلائے، وہ خود پہنے جو اسے پہنائے، اس کے ذمے اتنا کام نہ ڈالے کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر کام زیادہ ہو تو اس کی مدد کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے، 5558 اس کا نمبر ہے۔ تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اگر کسی ہاتھ میں اللہ نے اس کو بھائی کو دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، اس کے ذمے اتنا کام نہ ڈالے کہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر کام زیادہ ہو تو اس کی مدد کرے۔ اس حکم نے غلامی کی انقلاب ماہیت کی شکل بدل دی۔ اس حکم کے بعد یہ حال ہو گیا تھا، آقا و غلام میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس حکم سے ساری نفرت اور حقارت جو غلاموں کے خلاف تھیں سب دور ہو گئیں۔ ایک قدیم الایام سے ایک معاشرتی ادارہ، سوشل انسٹیٹیوشن، جس سے ہزارہا نوعیت کے معاشی اور معاشرتی تعلقات اور روابط وابستہ تھے، اس لیے آپ نے قانوناً اس کو انسداد کرنے کے مقابلے میں
رضا کرانہ آزاد کرنے کی ہر طرح سے توحید دی۔ ولد کے قانون کے تحت ایک نسل کے بعد ہی غلام آزاد ہو جاتا تھا، اسی لیے بتدریج غلامی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ نہ معاشرتی اور نہ معاشی بحران پیدا ہوا اور نہ آزاد کردہ غلاموں سے کوئی نفرت و انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ معاشرے کے اس غلاموں کی تخت سلطنت تک پہنچا دیا۔ معاشرے نے ان غلاموں کو تخت سلطنت تک پہنچا دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں غلام خاندان 1606 سے 1688 اور مصر کی تاریخ میں مملوک خاندان 1250 سے 1517 سے دو روشن مثالیں ہیں۔ امریکہ نے بھی 1863 میں غلاموں کو ممنوع کرا دیا۔ امریکہ نے بھی 1863 میں غلامی کو ممنوع قرار دیا، مگر ایک صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی حبشیوں کے ساتھ نفرت موجود ہے۔ آج بھی ان کے معاشرے میں مساوی درجہ حاصل نہیں، اور جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت میں سارے سیاہ فام کچھ عرصے پہلے تک غلاموں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ انسانیت کی تذلیل کا ایک اور طریقہ رنگ اور نسل کی برتری کا تصور ہے۔ نمبر 3، انسانیت کی تذلیل کا ایک اور طریقہ رنگ اور نسل کی برتری کا تصور ہے۔ اصلاً یہ مرض آریہ نسل کا پھیلایا ہوا ہے۔ ہندوستان کا برہمن اور جرمنی کا نازی نسل پرستی میں سب سے پیش ہے۔ اینگلو سیکسن نسل کے لوگ کسی دوسری نسل کو اپنے برابر درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے عظیم مورخ ٹوین بھی لکھتا ہے، رنگ و نسل کی برتری کا مرض ہم نے انگریز اور اینگلو سیکسن ساری دنیا کو لگایا ہے۔ اسلام سے قبل عرب میں بھی نسل پرستی لوگ موجود تھے۔ اسلام سے قبل عرب میں بھی نسل پرست لوگ موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سخت جہاد کیا، اور آپ نے فرمایا، المعجم الکبیر صفحہ نمبر 2، عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ نہ کسی کالے کا کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ۔ قرآن مجید کے مطابق بزرگی اور بڑائی کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بزرگی اور بڑائی کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 13، یعنی اعمال سے ہی رنگ و نسل سے نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست میں تمام ان نسلوں کے لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا۔ آپ کے ایک لشکر کا سپر سالار ایک حبشی غلام مقرر کیا، اور اس کی ماتحتی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور قریش نسل کے عربوں کو دے دیا۔ اس طرح نسلی فخر و غرور کا خاتمہ ہو گیا، انسانی مساوات کا اصول پیش کیا۔ ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں بھی جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔